بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب۔ قرآن مجید یا قرآن شریف، عربی القرآن کریم، دین اسلام کی مقدس و مرکزی کتاب ہے جس کے متعلق اسلام کے پیروکاروں کا اعتقاد ہے کہ وہ کلام الہی ہے، اور اسی بنا پر یہ انتہائی محترم و قابل عظمت کتاب ہے۔ اسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا گیا۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے۔ جیسے جیسے قرآن مجید کی آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سناتے اور ان آیت کی مطالب اور معنی سمجھا دیتے۔ کچھ صحابہ کرام تو ان آیات کو وہیں یاد کر لیتے اور کچھ لکھ کر محفوظ کر لیتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے پاک سے محفوظ ہے۔ قرآن میں آج تک کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکی اور اسی دنیا کی واحد محفوظ کتاب ہونے کی حیثیت حاصل ہے جس کا حقیقی مفہوم تبدیل نہیں ہو سکا، اور تمام دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں چھپنے کے باوجود اس کا متن ایک جیسے ہے اور اس کی تلاوت عبادت ہے۔ نیز صحف ابراہیم اور تورات و انجیل کے بعد آسمانی کتابوں میں یہ سب سے آخری کتاب ہے اور سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے پیش نظر اسے لغوی و مذہبی لحاظ سے تمام عربی کتابوں میں اعلیٰ ترین مقام دیا گیا ہے۔ نیز عربی زبان و آداب اور اس کے نحوی و صرفی قواعد کی وحدت و ارتقاء میں بھی قرآن کا خاصا اہم کردار دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کے واضح کردار عربی زبان کے قواعد بلند پائے عرب محققین اور علماء لغت مثلاً سیبوی، ابو الاسود دؤلی اور خلیل بن احمد فراہیدی وغیرہ کے یہاں بنیادی ماخذ سمجھے گئے ہیں۔ گویا کہ نزول قرآن سے قبل عربی زبان کا آداب خاصا وسیع اور اس کا دامن الفاظ و تراکیب و تشبیہات و استعارات سے لبریز تھا، لیکن وہ متحد نہیں تھا۔ قرآن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے عربی زبان کو ایک بنیاد پر متحد کیا اور حسن کلام، روانی، فصاحت و بلاغت و اعجاز و بیان کے ایسے شہ پارے پیش کیے جنہیں دیکھ کر فصاحۂ عرب ششدر تھے۔ نیز قرآن نے عربی زبان کو مٹنے سے بھی بچایا، جیسے کہ بہت سے سامی زبانیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ناپیدا یا زوال پذیر ہو گئیں، جبکہ عربی زبان گزرتے وقتوں کے ساتھ مزید مالا مال ہوتی رہی اور قدیم و جدید تمام تقاضوں سے خود کو ہم آہنگ رکھا۔ قرآن میں کل 114 سورتیں ہیں، جن میں سے 87 مکے میں نازل ہوئی اور وہ مکی سورتیں کہلاتی ہیں، اور 27 مدینہ میں نازل ہوئی اور مدنی سورتیں کہلاتی ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن کو اللہ نے جبرائیل فرشتے کے ذریعے پیغمبر محمد پر تقریباً 23 برس کے عرصے میں اتارا۔ نزول قرآن کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے تھے اور ان کی وفات سنہ 11 ہجری بمطابق 632 تک جاری رہا۔ نیز مسلمان یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وفات نبوی کے بعد صحابہ نے اسے مکمل اہتمام و حفاظت کے ساتھ منتقل کیا اور اس کی آیات محکمات کا درج رکھتے ہیں۔ نیز قرآن قیامت قابل عمل اور ہر دور کے حالات کا حل پیش کرتا ہے۔ قرآن کا سب سے پہلے ترجمہ سلیمان فارسی نے کیا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا فارسی میں ترجمہ تھا۔
علاوہ ازیں مسلمان ہر سال رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں کم از کم ایک بار پورا قرآن باجماعت سنتے ہیں۔ قرآن نے مسلمان کی عام زندگی، عقائد و نظریہ، فلسفہ اسلام، اسلامی سیاست، معاشیات، اخلاقیات اور علوم اور فنون کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ وفات نبوی کے بعد عمر بن خطاب کی تجویز پر خلیفہ اول ابوبکر صدیق کے حکم سے اور زید بن ثابت انصاری کی سربراہی میں قرآن کو مصحف کی شکل میں یکجا کیا گیا۔ عمر بن خطاب کی وفات کے بعد یہ نسخہ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہا۔ خلیفہ سوم عثمان بن عفان نے جب لہجوں کے اختلاف کی بنا پر قرأت میں اختلاف دیکھا تو حفصہ سے قریش کے لہجے میں تحریر شدہ اس نسخے کے نقل کی اجازت چاہی تاکہ اسے معیار بنایا جائے۔ اجازت ملنے کے بعد انہوں نے مصحف کی متعدد نقلیں تیار کر کے پورے عالم اسلام میں بھیج دیں اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس مصحف کی پیروی کریں۔ ان نسخوں میں سے ایک نسخہ انہوں نے اپنے پاس بھی رکھا۔ یہ تمام نسخے اب مصحف عثمانی کہلاتے ہیں۔ بیشتر محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ تمام نسخے ابوبکر کے تیار کردہ نسخے کی ہو بہو نقل تھیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے مطابق قرآن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اس کی آیتیں تمام انسانوں کے سامنے یہ چیلنج پیش کرتی ہیں کہ کوئی اس کے مثل نہیں بنا سکتا۔ نیز یہ قرآن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور صحف آدم سے شروع ہونے والی اور صحف ابراہیم، تورات، زبور اور انجیل تک آسمانی پیغام کا یہ سلسلہ قرآن پر ختم ہوا۔ قرآن کی تشریحات کو اسلامی اصطلاح میں تفسیر کہا جاتا ہے، جو مختلف زبانوں میں کی جاتی رہی ہے۔ قرآن تراجم دنیا بھر کی اہم زبانوں میں ہو چکے ہیں، جبکہ صرف اردو زبان میں تراجم قرآن کی تعداد 300 سے زائد ہے۔ قرآن میں لفظ قرآن قریباً 70 دفعہ آیا ہے اور متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ عربی زبان کے فعل قرأ کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے اس نے پڑھا یا اس نے تلاوت کی۔ سریانی زبان میں اس کے مساوی قریانہ کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے صحیفہ پڑھا یا سبق گرچہ کیا۔ مغربی عالم اس لفظ کو سریانی زبان سے ماخوذ سمجھتے ہیں، مگر اکثر مسلمان علماء اس کی اصل خود لفظ قرأ کو ہی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک یہ ایک عربی اصطلاح بن چکے تھے۔ لفظ قرآن کا ایک اہم مطلب تلاوت کرنا ہے، جیسے کہ اس ابتدائی قرآنی آیت میں بیان ہوا ہے۔ یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری آیت میں قرآن کا مطلب ایک خاص حصے جس کی تلاوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ہے۔ نماز میں تلاوت کے اس مطلب کا کئی مقامات پر ذکر آیا ہے، جیسے کہ اس آیت میں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ جب دوسری صحائف جیسے کہ تورات اور انجیل کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب تدوین شدہ صحائف بھی ہو سکتا ہے۔ اس اصطلاح سے ملتے جلتے کئی مترادف بھی قرآن میں کئی مقامات پر استعمال ہوئے ہیں۔ ہر مترادف کا اپنا ایک خاص مطلب ہے، مگر بعض مخصوص سیاق و سباق میں ان کا استعمال لفظ قرآن کی مساوی ہو جاتا ہے۔ مثلاً کتاب بمعنی کتاب، آیہ بمعنی نشان اور سورہ بمعنی صحیفہ۔ آخر دو مذکورہ اصطلاحات وحی کے مخصوص حصوں کے مطلب میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بیشتر اوقات جب یہ الفاظ ال کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا مطلب وحی کا ہوتا ہے، جو وقفے وقفے سے نازل کی گئی ہو۔
بعض مزید ایسے الفاظ یہ ہیں: ذکر بمعنی یاد دہانی اور حکمہ بمعنی دانائی۔ قرآن اپنے آپ کو الفرقان، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرانے والا ام الکتاب، ہدیٰ، رہنمائی، حکمت، دانائی، ذکر، یاد دہانی اور تنزیل وحی یا اونچے مقام سے نیچے بھیجے جانے والی چیز بیان کرتا ہے۔ ایک اور اصطلاح الکتاب بھی ہے، اگرچہ یہ عربی زبان میں دوسرے صحائف مثلاً تورات اور انجیل کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن سے اسم صفت قرآنی ہے۔ مصحف کے اصطلاح اکثر مخصوص قرآنی مسودات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی یہ اصطلاح قرآن میں گزشتہ کتابوں کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اسلام اور مسلمان کے نزدیک قرآن کی اہمیت۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کا پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا موجب تقرب الہی اور باعث اطمینان قلب ہے۔ بیشتر مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن ان کی تہذیب و تمدن اور معاشرت کی بنیاد ہے، اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کرنا لازمی ہے۔ ڈاکٹر وصفی عاشور ابو زید لکھتے ہیں: قرآن مجید اس امت کے لیے لافانی کتاب، ان کا دستور حیات اور رہنمائی و رہبر ہے۔ نیز قرآن دعوت اسلام کی بھی لازوال کتاب اور ہر دور میں اس کی رہنمائی ہے۔ قوم، معاشرہ، خاندان اور فرد ہر ایک کی زندگی میں اس کی خاصی اہمیت ہے۔ قرآن تعمیر انسان اور اس کی شخصیت، ضمیر اور عقل و فکر کی تعمیر سے بحث کرتا اور ایسے قوانین واضح کرتا ہے جن کی مدد سے خاندان کے ڈھانچے کو محفوظ، امن و سکون سے اور محبت اور عافیت کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ نیز قرآن انسانی معاشرے کی تعمیر بھی ان خطوط پر کرتا ہے جن پر چل کر ایک معاشرہ اپنے مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے۔ مسلمانوں کے نزدیک کوئی مسلمان قرآن سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یہی کتاب اس کے سرمایۂ زندگی، سرمایۂ بصیرت اور رہبر کامل ہے۔ مسلمانوں کی زندگی ہر شے اس کتاب سے مربوط ہے، اسی سے ان کا عقائد ماخوذ ہے، یہی ان کی عبادتوں کا تعارف کراتے اور رضائے الہی کے حصول میں مددگار بنتے ہیں۔ نیز اخلاق اور معاملات میں جن امور کی رہنمائی درکار ہے وہ سب اس میں موجود ہے۔ جو مسلمان اس کتاب پر عمل نہیں کرتا وہ گمراہ ہے اور ان کا انجام تاریک ہے، جیسے کہ حسب ذیل آیتوں اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اسراء میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے۔ نیز عبد الرحمن دارمی نے علی بن ابی طالب کی روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا، عنقریب کچھ فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے دریافت کیا ان سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی؟ کہا، اللہ کی کتاب، جس میں تمہارے اگلوں کی سرگزشت اور تمہارے پچھلوں کی خبر ہے، اس میں تمہارے باہمی اختلاف کا فیصلہ ہے۔ یہ کتاب قول فصل ہے، ہنسی مذاق نہیں۔ اس کتاب کو جس زوراور نے چھوڑا اللہ نے اس کی کمر توڑ دی، جس نے اسے چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت طلب کی اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے خواہشوں میں کجی نہیں پیدا ہوتی، زبانی مشتبہ نہیں ہوتے، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے۔ یہ کتاب کثرت استعمال سے پرانی نہیں ہوتی اور نہ اس کے عجائب ختم ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں عقائد کا مفصل ذکر، عبادات مثلاً روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے احکام، نیز خرید و فروخت، نکاح و طلاق، وراثت و تجارت کے احکام بھی درج ہیں۔ اخلاق و آداب کا بھی مفصل ذکر ہے۔ متعدد علماء
و مفسرین نے احکام قرآن کے موضوع پر بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں فقہی احکام سے متعلق آیتوں کو یکجا کیا اور عبادات و معاملات میں ان آیتوں سے مستنبط شدہ احکام کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ احکام قرآن سے شناسائی میں سہولت ہو۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں امور زندگی کے متعلق جو ہدایات اور رہنمائی موجود تھی، قرآن ان سب پر مشتمل ہے۔ وہ سورہ مائدہ کی درج ذیل آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ مفسرین کا کہنا ہے کہ قرآن سابقہ کتاب زبور، تورات اور انجیل کے تمام مضامین پر مشتمل ہے اور اخلاق و معاملات کے بہت سے امور میں ان کتابوں سے زیادہ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو سابقہ کتابوں کی تمام حق باتوں کا حکم کرتا اور ان پر عمل کرنے پر ابھارات ہے۔ اس کتاب میں گزشتہ قوموں، امتوں اور انبیاء و رسولوں کی حکایتیں بھی بیان کی گئی ہیں، تاہم اس میں فروعی احکام مذکور نہیں، محض کلیات کا احاطہ کیا گیا ہے جو یہ ہے: تحفظ دین، تحفظ ذات، تحفظ عقل، تحفظ نسب اور تحفظ مال۔ علاوہ ازیں مسلمان یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیتیں اہمیت و فضیلت میں زیادہ ہیں، بعض آیتیں انہیں حسد اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ جو آیت فضیلت میں ممتاز ہیں ان میں آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اور اہل تشیع کے یہاں سورہ بقرہ کی آیت 255، 256 اور 257 قابل ذکر ہے۔ ان کا پڑھنا مستحب خیال کیا جاتا ہے۔ علماء اسلام کا کہنا ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس آیت کی عظمت بڑھ گئی۔ ان کا پڑھنا شیطان اور اس کے تسلط سے گر اور انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک سورہ فلق بھی ہے جسے مسلمان غیر محسوس برائیوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے پڑھتا ہے۔ سورہ ناس بھی شیطان کے شر و فتن سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔